السلام علیکم جی، آج بات کرتے ہیں یقین کی، اعتبار کی، خود اعتمادی کی، ایمان کی۔ ہم اسے کوئی بھی نام دیں لیکن یہ ہماری ذاتی، کاروباری، پیشہ ورانہ اور مذہبی زندگی تمام معاملات میں بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ جب والدین ہمیں اسکول داخل کرواتے ہیں یا مدرسہ بھیجتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے ایک مہذب شہری بننے کے ساتھ ساتھ اس قابل بنیں گے کہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں یا کاروبار سنبھال سکیں۔ ہم میں سے زیادہ تر بچے اس یقین یا ایمان پر پورا اترتے ہیں، البتہ کچھ اسکول یا کالج ڈراپ آؤٹ لسٹ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن تمام والدین کو یکساں یقین محکم ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ان کی امیدوں پر پورا اترے گی اور ان کی قربانیوں اور کاوشوں کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں یہ یقین، ایمان، خود اعتمادی یا بھروسہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر کوئی بھی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، وکیل ہیں یا مذہبی پیشوا ہیں، آپ کے تمام منصوبہ جات، تمام فرائض اسی بھروسے، یقین یا ایمان ہی کی مرہون منت شروع ہوتے اور پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ ہمیں خود پہ یقین ہوتا ہے اور اکثر اوقات ہمیں اپنے عزیز و اقربا اور دوستوں پر بھی یقین ہوتا ہے۔ کہنے کو تو ہمیں پروردگار کی ذات پر بھی ایمان اور یقین کامل ہوتا ہے، لیکن سچ بتائیں اور اپنی ذات سے سوال کریں، کیا مجھے واقعی خدا تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل یقین ہے؟ اگر ہے تو کس قدر، اور عملی زندگی میں کس حد تک میں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات ان کے سپرد کرتا ہوں؟ کیا میں مشکل کی صورت میں یا پریشانی کی حالت میں پروردگار سے سفارش کرتا ہوں یا کسی عزیز افسر یا پھر رشوت اور اختیارات کا استعمال کرتا ہوں؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے تو سب کام ہی ریفرنس یا رشوت سے ہو رہے ہیں، میں تو پھر اسی پہ یقین کروں گا، مجھے تو اطمینان ہی جائز و ناجائز تعلقات سے ہوتا ہے یا ملتا ہے، تو میں تو انہی کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ نہ تو آپ مفتی ہیں اور نہ ہی دنیا میں علماء دین کی کوئی کمی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے یا آپ کو اپنے گھر میں یا ادارے میں رہتے ہوئے گھر کے یا ادارے کے سربراہ پر یقین کرنا ہو اور اس سے کم اختیارات والے انسان پر یقین کرنا ہو، جبکہ آپ براہ راست سربراہ سے رابطے میں ہوں، آپ کو سربراہ کو میسج کرنے کی ہر وقت اجازت ہو، تو کس سے تعلق بنانا چاہیں گے؟ کس سے رابطہ رکھنا چاہیں گے؟ جی ہاں، خالق کائنات کی طرف ہی بات لے کے جانا چاہتا ہوں میں کہ ان پر ایمان لائیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بھی ثابت کریں کہ اس ایمان اور یقین میں ہم پکے ہیں۔ اس میں بھی دنیا کے رشتوں کی طرح وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ کو ایمان اور یقین کی دولت نصیب ہو جائے گی تو آپ کو وحدہ لا شریک پروردگار سے زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ قابل اختیار کوئی ذات نظر نہیں آئے گی۔ دنیا میں لوگ، رشتے اور افسران آپ کی بات سننے اور ماننے میں وقت لگاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ قابل اختیار یا اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وقت لگتا ہے اس تک اپنی درخواست لے کر جانے میں اور اپنی عرضی قبول کروانے میں۔ پھر پروردگار عظیم تو جبار ہے، قہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غفور رحیم بھی ہیں، لہٰذا ان کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ ہم انبیاء نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اگر 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے تو 25 بار ہی ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ although یہ اپنے پریفکسز اور سفکسز کے ساتھ 45 ٹائمز استعمال ہوا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی 25 بار ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایمان والوں کا، مومنین کا ذکر تو بارہا آیا ہے۔ اگر رمضان کے روزے میں روزہ کے دوران آپ کھانے پینے اور گناہوں سے اجتناب خالق کائنات پر ایمان ہونے کی وجہ سے کر سکتے ہیں، تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی اسی ایمان کا مظاہرہ کریں۔ سب کی طرف مت دیکھیں، کیونکہ اگر باقی سب غلط راہ یا ناکامی کی طرف گامزن ہوں گے تو آپ یقیناً اس سے بچنا پسند کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، پھر اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ترغیب دیں۔ نتائج آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب ہم سب کو علی کل شیء قدیر کی ذات اور صفات پر ایمان ہوگا تو ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی، جرم اور برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کرپشن، جنسی جرائم، معاشی بدحالی، لا قانونیت سمیت تمام برائیوں کی جڑ کٹ جائے گی۔
اور آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ذاتی، انفرادی، معاشی اور معاشرتی بہتری کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات پر انشیکیبل بلیف، انشیکیبل فیتھ جو ہے وہ لے کے آئیں، اس پر ایمان رکھیں، ان کی ذات، ان کی صفات پر ایمان لائیں۔ خدا تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔